السلام علیکم. حلقہ 11 میں خوش آمدید. علامہ اقبال کے بارے میں ان کے ایک انگریز استاد نے یہ کہا تھا کہ اقبال اپنے وقت کے شاعر بھی ہیں اور اقبال آنے والے دور کے شاعر بھی ہیں، اور اقبال اپنے وقت سے حالت جنگ میں ہے. اقبال نے خود اپنے کلام میں جو اپنی کتاب ضرب کلیم لکھی ہے، اس ضرب کلیم کا نام ہی انہوں نے اس لیے رکھا ہے اور خود اس کی تشریح یہ بیان کی ہے کہ یہ عصر حاضر کے خلاف اعلان جنگ ہے. علامہ اقبال کے اسی کلام ضرب کلیم سے آج ہم اپنے اس حلقہ 11 میں اپنے بچوں کے ساتھ فیض حاصل کریں گے انشاءاللہ. بچوں خوش آمدید. ایک عجیب و غریب تصور جو اقبال دیتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے. عام طور پہ تصور یہ کیا جاتا ہے کہ ایک شخص مسلمان ہو جاتا ہے جب وہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، ایمان مفصل، ایمان مجمل، جو اللہ رسول آخرت قیامت دوزخ جنت پہ ایمان لاتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، شریعت کے تحت کسی کو کوئی اعتراض اس کے بعد نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں. لیکن اس دنیا میں قوموں کے عروج و زوال کے لیے اللہ جن مردوں کو انتخاب کرتا ہے، جس قوموں کو انتخاب کرتا ہے، جن کے ذریعے اللہ کی تقدیر ظاہر ہوتی ہے، وہ صرف اس زبانی ایمان لانے پر محدود نہیں ہے. اقبال کے نزدیک وہ ایک ایسی شیر دلیر قوم ہوتی ہے، وہ ایسے مرد آزاد ہوتے ہیں، ایسے شاہین ہوتے ہیں جو جن کی ہاں اور نہ میں اللہ تعالیٰ کائنات کے فیصلے تبدیل کرے. اور جب تک انسان وہ مقام نہ حاصل کرے، اقبال کے نزدیک وہ شخص نہ بندہ مومن کہلاتا ہے نہ ہی مرد آزاد. مرد آزاد ہونا اس کی بیسک شرط ہے، بنیادی شرط ہے. جسم بھی آزاد، فکر بھی آزاد، روح بھی آزاد، خیال بھی آزاد. اور ایسا مرد آزاد اتنا حیرت انگیز وجود ہوتا ہے کہ حقیقتاً وہ پر اسرار ہوتا ہے. اس ضرب کلیم میں انشاءاللہ اس سے پہلے کہ ہم تفصیل سے اس پہ جائیں، کچھ چند ایک شعر آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، تھوڑا سا ان کو واضح بھی کریں گے. اقبال فرماتے ہیں نہیں مقام کی خوگر طبیعت آزاد. جو ایک آزاد طبیعت ہوتی ہے وہ کسی ایک مقام پر ٹھہرتی نہیں، نہ وہ روحانی طور پر ایک مقام پر ٹھہرتی ہے. یعنی وہ حضور کی حدیث شریف یاد کیجئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا آج کا دن کل کے دن سے بہتر نہیں ہے تو پھر اس کا مفہوم ہے کہ تمہارے ایمان میں کوئی کمی ہے یا تم ترقی نہیں کر رہے. روحانی طور پر بھی مسلمان کا ہر آنے والا دن اس کے پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. ہر آنے والا دن، آنے والا وقت آپ کے پہلے وقت سے بہتر اور خوبصورت ہے. اقبال فرماتے ہیں نہیں مقام کی خوگر طبیعت آزاد. جو کہ آزاد طبیعت ہوتی ہے وہ کسی مقام پر ٹھہرتی نہیں ہے. مومن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دن میں 40 دفعہ کیفیت اس کی بدلتی ہے. منافق کے بارے میں کہتے ہیں 40 سال اس کی کیفیت ایک ہی رہتی ہے. تو بندہ مومن ہر وقت اس طوفانی کیفیت میں رہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کیسے کروں. اس کی غلطی ہے، وہ کبھی سلپ کرتا ہے، غلطی شیطان کے غلبے میں بھی آتا ہے، غلطی کوتاہی بھی کرتا ہے، نفس کے غلبے میں بھی آتا ہے، لیکن ایک مقام پہ ٹھہرتا نہیں، امیڈیٹلی وہاں سے نکلتا ہے، پھر اپنے آپ کو اٹھاتا ہے، بلندی پہ پہنچتا ہے اور بلندی کی طرف جاتا ہے. شیطان کا اور حملہ ہوتا ہے، غلطی کوتاہی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نسیان کرتا ہے، خطا کرتا ہے، کوئی بات نہیں، بندہ مومن سے ہوتی ہیں غلطی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، پھر سلپ کر کے نیچے آتا ہے، لیکن ایک مقام پہ نہیں ٹھہرتا. وہ کبھی ایک طوفانی جنگ جاری ہوتی ہے ایک بندہ مومن کے وجود میں. جب تک کہ یہ طوفان برپا نہ ہو، اقبال کہتے ہیں کہ وہ مرد آزاد ہے ہی نہیں. اور پھر ایک تو جسمانی آزادی، ہم کہتے ہیں 14 اگست لیا ہم نے پاکستان کو آزاد کر لیا، لیکن یہ تو ہم جانتے ہیں کہ پاکستان سیاسی طور پر، معاشی طور پر آزاد نہیں ہے ابھی. ہم وہی IMF، ورلڈ بینک، کفر کے نظام کے، انگریزوں کا نظام، انگریزوں کا قانون، ابھی تو ہم آزاد نہیں ہوئے. پھر سب سے بڑھ کر غلامی جو ہے فکری سوچ، خیال کی غلامی. انسان یہ سوچ ہی نہیں سکتا، اس پہ خوف طاری ہو جاتا ہے کہ کیا پاکستان میں بھی کبھی خلافت راشدہ کا نظام قائم ہو سکتا ہے؟ کیا یہ سود اور ربا کا نظام ختم کر ہم اللہ تعالیٰ کا معاشی نظام قائم کر سکتے ہیں؟ کیا ہم مسلمانوں کو متحد کر کے دوبارہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام بنا سکتے ہیں؟ کیا ہم دوبارہ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے مطابق غزوہ ہند میں اور پھر ہم جا کے کیا ہندوستان پر دوبارہ دائرہ اسلام میں ہندوستان کو لا سکتے ہیں؟ دہلی دوبارہ دارالاسلام میں آ سکتا؟ ایک غلام ذہن میرے بچوں یہ سوچ بھی نہیں سکتا. اس پر خوف طاری ہو جاتا ہے یہ سوچ کے امریکہ سے کیسے لڑیں گے، آج ہم کس طریقے سے گزارا کریں گے، ہم بھوکے مر جائیں گے. پورا دین آج معلوم ہے، واضح ہو چکا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
ماشاءاللہ خطبہ حجۃ الوداع پر تو پوری مسلمان جماعت نے حق ادا کر دیا، گواہی دے دی. حضور نے خود فرما دیا اللہ گواہ رہنا میں نے آپ کا دین ان تک پہنچا دیا. تو دین مکمل ہے بچوں، لیکن پھر ہم غلام کیوں ہیں؟ خود سوچو نا. جب دین مکمل ہو چکا ہے، قرآن و سنت موجود ہے ہمارے پاس، شریعت فقہ حدیث موجود ہے ہمارے پاس، پھر مسلمان ملت غلام کیوں ہیں؟ مسلمان تو سارے ہیں، کتابیں تو سب نے پڑھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، ساروں کو اپنی بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے محدث موجود ہیں، بڑے بڑے علماء موجود ہیں. امت غلام کیوں ہے؟ اعلیٰ سے اعلیٰ ترین اس وقت جو بڑے سے بڑے علماء بھی ہیں سود اور ربا کے نظام کو مجبور ہیں استعمال کرنے میں. وہی پیپر کرنسی، وہی بینکنگ سسٹم، وہی کاغذی نوٹ، وہی سلسلہ ہے نا سارا. ہم آزاد کہاں ہوئے؟ کیوں؟ وہ اسی وجہ سے امت غلام کیوں ہوئی؟ وہ اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس قرآن و حدیث موجود نہیں تھا، اس لیے کہ آج مرد آزاد ختم ہو گئے تھے. اقبال تو مرد آزاد کی ڈیفینیشن ہی یہ دیتے ہیں کہ وہ اتنے تصادم اور طوفان میں رہتا ہے کہ اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے. جو سکون سے بیٹھا ہے کفر کے معاشرے میں وہ مرد آزاد نہیں ہے. یاد رکھیے گا، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا. یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی. یعنی یہ بھی اتنا خوبصورت طنز ہے کہ بندہ مومن جنت میں بھی جا کے اس سے کہا کہ تم نے ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہی رہنا ہے، اور وہ اس پہ پریشان ہے کہ طبیعت اتنی آزاد ہے اس کی کہ وہ یہ پابندی بھی برداشت نہیں کرتا. یہ پابندی بھی اس کو بری لگتی ہے، وہاں پہ بھی وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرتا ہے. لیکن یہ آزادی، میرے بچوں فرق کرنا، آزادی اور آوارگی میں فرق ہے. مرد مومن آزاد اس لیے کہ اس کے گلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق ہے. اور وہ انسان جس کے گلے سے یہ توق نکال دیا جائے وہ آزاد نہیں، وہ آوارہ ہوتا ہے. اس کے بعد اس کی فکر بھی آوارہ، اس کی سوچ بھی آوارہ، اس کا جسم بھی آوارہ. مسلمان کی جو آزادی ہے وہ بندگی خدائی، یہ بندگی گدائی. یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ. کہیں نہ کہیں تو بندگی کرنی پڑتی ہے. یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ. یہ فیصلہ ہمارا ہے. بڑے بڑے مسلمان ہمارے پاس چاروں طرف، کروڑوں مسلمان ماشاءاللہ موجود ہیں. حرم میں جاؤ لاکھوں کے مجمع ہوتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں امت کی. فلسطین کا مسئلہ ویسے ہی کھڑا ہے، کشمیر کا ویسے ہی کھڑا ہے. امت پہ عذاب، آزمائشیں پہ آزمائشیں ویسے ہی آئی چلی جا رہی ہیں. تو جو سب سے پہلا کام کرنا ہے اگر اس امت کو واقعتاً عروج کی طرف لے کر جانا ہے تو ایسی نسل پیدا کرنی ہے جو روحانی طور پر، فکری طور پر، جسمانی طور پر آزاد ہو. اللہ کے جتنے آزاد بندے میرے بچوں تاریخ میں گزرے ہیں نا، جینوئنلی آزاد بندے، ان کی زندگی کا طویل عرصہ جیلوں میں گزرتا ہے، کوڑے کھاتے ہوئے گزرتا ہے، مار کھاتے گزرتا ہے، گھوڑے کی پیٹھ پہ گزرتا ہے، کفر کے نظام سے تصادم کرتے گزرتا ہے. سکون میں نہیں ہوتے وہ، چاہے وہ کبھی وہ صلاح الدین ایوبی کے روپ میں ہوں گے، یہ مرد آزاد ہیں. کہیں ٹیپو سلطان کے روپ میں ہوں گے، گھیرے میں بھی آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے زیادہ. کہیں وہ امام احمد بن حنبل اور امام مالک کی شکل میں سامنے آئیں گے آپ کے. کہیں مجدد الفسانی ہوں گے جو گوالیار کے قلعے میں قید کر دیا جاتا ہے ان کو. کہیں پہ علامہ اقبال کے روپ میں آئیں گے، کہیں قائد اعظم کے روپ میں ہوں گے. نہیں، قائد اعظم دنیا ان کو یہ کہتی ہے کہ انگریز، میرے بچوں جو اخلاق اور کردار انہوں نے ظاہر کیا اور ثابت کیا، یقین کرو وہ خلفۂ راشدین کی یاد تازہ کرتا ہے. جو غیرت تھی مسلمانوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے 1930 35 40 میں تو مسلمان اپنی جنگ لڑ رہے تھے. اس وقت آپ نے انگریزوں سے ٹکر لی کہ مسئلہ فلسطین کے معاملے میں مسلمانوں سے خیانت نہیں کرنا ورنہ ہندوستان کے مسلمان آگ لگا دیں گے. اس وقت کسی نے نہیں کہا، قائد اعظم نے یہ نہیں کہا ہم انگریزوں سے کیسے لڑ سکتے ہیں، ہم تو مسلمان ابھی تک خود آرگنائز نہیں ہیں. یہ مرد آزاد کی خصوصیت ہوتی ہے بیٹا، جس بات کو حق سمجھتا ہے اور سچ سمجھتا ہے اس کو بیان کرتا ہے. اقبال خود کہتے ہیں کہ میرا پورا کلام اگر تمہارے پاس نظر نہیں ہے، اگر نہ ہو نظر تو میرے حلقہ سخن میں نہ بیٹھ، میرے پاس آ کے مت بیٹھو، مت پڑھو کلام اقبال، مت بات کرو مجھ سے اگر تمہیں نظر نہیں ہے. کیوں؟ کہ یہ جو میرے نقطہ ہا ہے، یہ جو میں پوائنٹس بتا رہا ہوں، جو نقطے بتا رہا ہوں میں، یہ تیغ اصیل کی طرح، تیز دھاری تلوار کی طرح ہے، کاٹ کے رکھ دیں گے. یہ بزدلوں کے لیے، بغیرتوں کے لیے، ایسے شخص کے لیے جس میں نظر نہ ہو، جس میں فکر نہ ہو، جس میں سوچ نہ ہو، جو صداقت کے لیے مرنے کی تڑپ نہ رکھتا ہو، جو اپنے دل جگر جان کو قربان کرنے پہ آمادہ نہ ہو. فداک امی و ابی یا رسول اللہ نہ کہہ سکتا ہو، یا رسول اللہ آپ پہ قربان میرے ماں اور میرے باپ، میری جان، میری عزت، میری آبرو. پھر اس کو چاہیے کہ اقبال کو ہاتھ نہ لگائے. وہ پھر اپنا
ذکر فکر کونے میں بیٹھ کے کرے اور امید کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہیں نہ کہیں بخش دے گا. یہ تصادم کا راستہ, یہ تلاطم کا راستہ, یہ کانفلکٹ, یہ آتش نمرود میں کودنے کی خواہش یہ نہ پیدا کرو. پھر یہ جس کے دل میں آتش نمرود میں کودنے کی خواہش نہ ہو وہ پھر ابراہیم علیہ السلام والا مشن بھی نہ شروع کرے نا. ابراہیم کا مشن اگر شروع کرنے کا شوق ہے پھر یہ بھی تیار رہو کہ اسماعیل کو بھی ذبح کرنا پڑے گا, بچوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا, آتش نمرود میں بھی کودنا پڑے گا. یہ تو ہوگا. پھر فرماتے نہیں مقام کی خوگر طبیعت آزاد. طبیعت آزاد کسی مقام پہ پابند نہیں ہوتی. آج جغرافکلی دیکھو, آج 4 نسلیں 5 نسلیں پیدا ہو چکی ہیں جب انہوں نے سرحدوں کی پابندی لگائی. ایک لمحے کے لیے سوچو, بچوں کے تصور میں یہ بات آج کل کی نسلوں کے ہمارے نہیں ہے. ہم خود اسی نسل میں پیدا ہوئے ہیں کہ جو ان غلامی کی پابندیوں میں جکڑی ہوئی تھی. ورنہ 1920 1921 سے پہلے پوری مسلمان دنیا میں ویزے پاسپورٹ نہیں ہوا کرتے تھے. امیجن کرو, آج ہمارا دل چاہے جس طرح ہم لاہور چلے جاتے ہیں, کراچی چلے جاتے ہیں, کوئٹہ چلے جاتے ہیں, پشاور چلے جاتے ہیں, اسی طرح مسلمان کا دل چاہتا تھا کہ آج بغداد چلے جاتے ہیں, آج شام چلے جاتے ہیں, آج مدینہ چلے جاتے ہیں. کین یو ایون امیجن؟ آج کتنی عجیب سی بات لگتی ہے. مسلمان کاشغر سے شروع ہوتے تھے, اندلوسیہ تک جایا کرتے تھے. خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ کے دور میں ماشاءاللہ شروع میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اندلوسیہ فتح ہو گیا تھا, اسپین فتح ہو چکا تھا, اور اس وقت چین تک پھیل چکے تھے مسلمان. اس کے بعد 1400 سال تک مسلمان دنیا میں کبھی ویزے پاسپورٹ کا مسئلہ نہیں تھا. ہو کیسے سکتا تھا؟ فطرتاً طبیعتاً مرد آزاد تھے. قافلے چلتے تھے, دمشق سے چین تک جاتے تھے, قافلہ چلتا تھا کاشغر تک, اندلوسیہ میں تجارت, خرناطہ میں تجارت کرتا تھا جا کے. جس کا جہاں دل چاہتا تھا پوری مسلمان دنیا میں ٹریول کرتا تھا. اپنے اپنے بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات تو دیکھیں نا. امام ابو حنیفہ ایران سے تعلق, امام بخاری سنٹرل ایشیا سے تعلق, امام مالک مدینے کے امام. ماشاءاللہ کتنا کام مسلمانوں نے اندلوسیہ میں کیا, اسپین میں کیا, جو پوری دنیا میں پھیلا دیا گیا. کوئی ویزا پاسپورٹ کا ایشو نہیں. ہمارے جسم بھی آزاد تھے, ہماری معیشت بھی آزاد تھی, ہماری سیاست بھی آزاد تھی, ہماری فکریں بھی آزاد تھیں. جب وہ آزاد فکریں تھیں ہم روحانی طور پر بھی آزاد تھے. تو دیکھو پھر یہ وہ دور تھا کہ جب مسلمانوں نے پوری دنیا میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وہ بنیاد قائم کی. انجینئرنگ, کیمسٹری, میتھمیٹکس, کئی 100 سال تک وہ مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہی دنیا میں ٹیکسٹ بک کے طور پہ پڑھائی جاتی تھی. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بنیاد عربی زبان پہ تھی, دنیا عربی سیکھتی تھی آگے. لوگ آج کہتے ہیں کہ سائنس کہتی ہے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے. کون سی سائنس ہی کہتی ہے؟ سائنس تو ہماری یاد ہے. ہم مسلمانوں نے جو کئی 100 سال تک پوری دنیا کو سائنسز دی, مسلمانوں نے تو ایک بھی سیکولر سائنسدان نہیں پیدا کیا. مسلمانوں نے تو جتنے سائنسدان پیدا کیے ان سائنسدانوں نے وہی زمزم پیتے ہیں جو سیدنا اسماعیل کے قدموں سے نکلا تھا. یہ جب اللہ قبول کر لیتا ہے نا, اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا یاد کریے گا, اللہم تقبل منا, یا اللہ قبول کر لینا. یہ ایک چھوٹی سی دعا لگتی ہے لیکن اس میں 2 جہانوں کی خیر چھپی ہوئی ہے. اللہم تقبل منا, یا اللہ قبول کر لینا. یار میری جان, اللہ نے قبول نہ کیا تو کیا فائدہ میری حج اور عمرے, میری نمازیں, میری عبادت, میرے جہاد, میرے کتابیں لکھنا, میرا سب کچھ کرنا, اگر اللہ نے قبول ہی نہیں کیا. اگر میں نے یہ ریاکاری کے لیے کیا, دنیا کو دکھانے کے لیے کیا. امام مالک پر الزام لگا دیا لوگوں نے کہ آپ موطا امام مالک, بہت مشہور کتاب حدیث کی, مستند ترین کتابوں میں سے شامل ہوتی. اور امام مالک آپ جانتے ہیں مدینے کے امام تھے. ادب رسول اور عشق رسول بالکل شروع کے وقتوں میں حدیث کی سب سے پہلی منظم کتاب موطا امام مالک ان میں سے شامل ہوتی. امام مدینے کے امام اور ادب رسول اور عشق رسول کا یہ عالم آپ کا کہ کبھی مدینے سے باہر نہیں نکلے سوائے حج کے لیے. جب لوگ ان سے کہتے تھے کہ آپ, اس وقت مسلمانوں کے بڑے بڑے مرکز بغداد بن چکا تھا, کوفہ تھا, بصرہ تھا, دمشق تھا, اس وقت تک اندلوسیہ, غرناطہ, سمرقند وغیرہ, سمرقند تک مسلمان پہنچ چکے تھے اور اس طرف مسلمان یورپ کی طرف داخل ہو رہے تھے. تو امام فرمایا کرتے تھے کہ وہی ایک حدیث سنایا کرتے تھے, مدینہ خیر لکم لو کنتم تعلمون, مدینہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. آپ مدینے سے باہر نہیں نکلے کبھی. مدینے میں جوتے نہیں پہنتے تھے کہ حضور جہاں پہ نالین مبارک پہن کر چلتے ہوں وہاں میں گستاخی کیسے کر سکتا ہوں کہ میں جوتے پہن کے چلوں. گھوڑے پہ نہیں سوار ہوئے. ادب کے پہلو, ادب کے مقام. فقہ میں نہیں لکھا, کہیں کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ مدینہ